خواتین و حضرات کو اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کا ولاگ بہت اہم ہے اور جو عید میلاد النبی، سیلاب اور ہماری اخلاقیات کے موضوع کے حوالے سے ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ولاگ کو نہ صرف دیکھیں بلکہ اس پہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ دنیا کے کچھ ممالک میں آج اور کچھ ممالک میں کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تمام انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کا اعتراف غیر مسلم مفکرین بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو انقلاب پیدا کیا وہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس حوالے سے آپ نے اکثر جو ہے وہ گفتگو سنی ہوگی۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے حوالے سے بتایا کہ میں تمہارے اخلاق سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میں معلم اخلاق ہوں، اور قرآن نے بھی کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہی وہ عرب کا معاشرہ جہاں ہر قسم کی برائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ معاشرہ، وہ لوگ جو ہے وہ خود اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچ گئے کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس مرتبہ جب ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں تو دنیا کے حالات بہت پرفتن ہیں۔ غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے، ہر روز ہم خون کے آنسو روتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ظالم کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے جس میں ہمارے اسلامی ممالک بھی شامل ہے۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، اور کروڑوں روپے کی املاک جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، سوڈان میں بھی ایک فلڈ کی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اخلاق کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد بھی کریں، اور اس موقع پہ بہت سی فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ کام بھی کر رہی ہیں، جیسے پاکستان میں اخوت ہے، الخدمت ہے، اور بہت سے رضاکار لوگ ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بحالی کے لیے، ان لوگوں کی مدد کے لیے جو ہو سکتا ہے کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسے بعض افسوسناک واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ جو بڑے پریشان کن ہیں، اور جن کو ننگے انسانیت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ حکومت کی جانب سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں، لیکن لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اپنے گھر بار کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس کی وجہ ایک یہ واقعہ جو ہوا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس سے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ لوگوں کو اپنے جو مال کے تحفظ کا خطرہ درپیش ہے۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ جب اپنے گھر سے وہ جائیں گے تو واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے فلڈ سے نقصان تو ہونا جو ہونا ہے، ان کا مال چوری نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح کی ایک چوری کی بہت بڑی واردات جو ہے وہ سیالکوٹ کینٹ کے ایریے کے ساتھ، وہاں پہ ایک ڈائمنڈ کالونی ہے، میرے چھوٹے بھائی بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہے، وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور وہاں چونکہ فلڈ کی صورتحال تھی، اور گھر والے جو تھے وہ سیالکوٹ کا ایک دوسرا علاقہ رنگ پورہ، وہاں وہ منتقل ہو گئے تاکہ اس فلڈ سے وہ محفوظ رہے، لیکن وہ ظاہر اس جلدی میں اپنی املاک وغیرہ چیزیں ساتھ نہ لے جا سکے، تو ان کے گھر میں چوری ہوئی، اور جو اطلاع ہے اس کے مطابق 70 تولے کے قریب جو ہے وہ سونا ہے، کچھ نقدی ہے 25 لاکھ، اور باقی چیزیں ہیں، کل ملا کے کہتے ہیں جی کہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ وہاں پہ چوری ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو مدد کر رہے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے رضاکارانہ طور پہ دن رات کام کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں نہیں ہیں تو چلو جی ہاتھ مال جو ہے وہ اس کو سمیٹو، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور بھی ایک اچھا میسج نکلا کہ اگر اس فلڈ میں جانور یا دوسری چیزیں آپ کے ہاتھ لگیں تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں اور جن لوگوں کو کہا ان تک پہنچا دیں۔ تو یہ جو لوٹ مار کی صورتحال ہے جو ہنگامی حالات میں ہوتی ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ مجھے یاد آیا جب 1965 میں ستمبر کے مہینے میں ہی جو ہے وہ پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت ہمارا خاندان چونڈا میں تھا، سیالکوٹ ضلع میں، اور چونڈا آپ کو پتا ہے وہ میدان جنگ تھا جہاں پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی۔
تو ہمارے گھر کو وہاں سے منتقل ہونا پڑا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ہمارے جو بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے گھروں میں بھی چوری ہو گئی تھی، جو سامان تھا وہ لے گئے۔ تو چور ہاں ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس موقع پہ جب ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا تقاضا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، کوئی شخص اگر کسی طرح کی بات کرے تو ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن عمل ہمارا بالکل اس کے منافی ہے۔ عید میلاد النبی آپ منائیں، آپ جلوس نکالیں، جلسے کریں، جو مرضی کریں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب خوش ہوں گے جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم ان کے اخلاق پہ چلیں گے، جب ہم ان کے اخلاق پہ چلیں گے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، رسول پاک کی اطاعت کرو۔ تو وہ رسول پاک کی اطاعت فرض ہے۔ محبت کے لیے ٹھیک ہے آپ اظہار کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن جو فرض چیز ہے رسول پاک کے نقش قدم پہ چلنا، جیسے انہوں نے کہا ہے وہ کرنا، اور وہ ہمارے پاس ان کی سنت ہے، قرآن حکیم موجود ہے، ہم اس پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو اقبال نے کہا تھا کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، ہم اپنے نبی کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں دنیا میں سب کے سامنے۔ تو اس موقع پہ جب ایک بڑی پریشانی دنیا کے بہت سے ممالک میں ہے، اور خصوصاً سیلاب کی وجہ سے جو بہت سے علاقے اس سے افیکٹ ہیں، افغانستان میں زلزلہ بھی ہے، غزہ کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی بھی منا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا کوشش کریں کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، اپنی اخلاقیات کو درست کریں، دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، اور دوسروں کے جان مال کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر دوسروں کے مال پہ اگر آپ ہاتھ صاف کریں گے، اور خصوصاً اس مجبوری میں، اور یہ بہت بڑا انسانیت سوز جو ہے وہ عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پیغام اس موقع پہ آپ لوگ اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر بھی کریں گے، اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔